اور خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ جاگتے رہو. آپ اگر کسی کو کہیں گے بھائی جاگو، اس کا متبادل کیا ہوگا؟ تم سو رہے ہو. جگانے کا حکم تو تب ہی دیا جاتا ہے کہ جب کوئی سست لاپرواہ اور کیا ہو چکا ہے جی؟ سو چکا ہے. ایمان میں قائم ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ایمان میں مضبوط نہیں تھے. اور مردانگی کرو، یعنی کہ انہوں نے بزدلی اپنا لی تھی. ان کو کہتا ہے دلیر بنو، دلیر. اور اس کے بعد جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو. اور ان میں محبت کی بجائے کیا چکی تھی جی؟ حسد، شیخی، تکبر اور بہت سی باتوں نے محبت کی جگہ لے لی تھی. جیسے ان کو روحانی کشمکش میں تمام آزمائشوں کا مسئلہ تھا، آج ہم سب کو بھی ان باتوں کا کیا ہے جی؟ سامنا ہے. اس لیے بائبل مقدس کی اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں سکھاتی ہے، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں یہ بہت ضروری اور لازمی ہے کہ ہم گرامر سے واقف ہوں. اور جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے تو اس بات کا ادراک ہم کو حاصل ہوگا کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ کیا ہے جی؟ ہم نے اس جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ اس میں سے حاصل کیا گیا ہے، اس کا جب ہم نتیجہ نکالیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کوئی حکم ہے، نصیحت ہے، نبوت ہے، یا روحانی انتباہ ہے، یا درخواست ہے، یا کسی کو دعوت دی گئی ہے، یا کوئی وعدہ ہے. مثال کے طور پر بڑی سادہ سی آیت ہو سکتا ہے سب کو یاد ہو. متی 7 باب اس کی 7 آیت میں کیا لکھا ہے؟ مانگو تو تم کو، ڈھونڈو تو دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے. سادہ سی آیت، اس میں کیا ہے؟ 3 حکم ہیں اور 3 وعدے ہیں. حکم کیا ہے؟ مانگو. وعدہ کیا ہے؟ کیا جائے گا. حکم کیا ہے؟ کھٹکھٹاؤ. وعدہ کیا ہے؟ کھولا جائے گا. حکم کیا ہے؟ ڈھونڈو. وعدہ کیا ہے؟ تمہیں ملے گا. سادہ سی آیت. اور گرامر اس آیت میں ہمارے لیے زبردست کیا کرتی ہے؟ سچائی کو اجاگر کرتی ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں جو 66 کتابوں کا مجموعہ ہے، جب ہم وعدوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو 8840 سے زیادہ وعدے ہمیں بائبل مقدس میں ملتے ہیں، جو کہ پہلا کرنتھیوں، دوسرا کرنتھیوں غالباً 3 باب اس کی 4 یا 5 آیت ہے. اس کے مطابق کیا ہے؟ ہر ایک وعدہ مسیح یسوع میں خدا کی طرف سے ہم سب کے لیے ہاں اور آمین میں خدا کی طرف سے کیا ہے جی؟ ہمیں دستیاب ہے. 8000 سے زیادہ وعدے ہمیں بائبل مقدس میں ملتے ہیں. اور اس کے بعد ہم سوال پر سوال کرتے ہیں، اور سوال پر سوال جب کرتے ہیں نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کوئی منفی یا مثبت حکم ہے، ماضی یا حال یا مستقبل کی بات ہو رہی ہے. اور اسی لیے بہت ضروری ہے جب کسی آیت کو پڑھیں تو یاد رکھیں کیا اس میں فعل کیا ہے، اس میں ماضی، حال یا مستقبل کی کیا بات ہو رہی ہے. امپیریٹو موڈ ہمیں سکھاتا ہے کہ حکم امیز جو بات اس میں کہی گئی ہے، اس میں جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم کیوں دیا گیا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا. کسی بات سے منع کیا گیا ہے یا کسی بات کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. 10 احکام کا جو خلاصہ 613 احکام ہے، اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 365 احکام ہے غالباً، جن میں حکم ہے کہ تم اسے کرنا، اور اس کے بعد باقی احکام ہے نہ کرنا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گرامر کو مد نظر رکھیں کہ وائس کیا ہے، اس کے بعد کون سا پرسن ہے. سیکنڈ پرسن اسے کہتے ہیں کہ اگر میں فرسٹ پرسن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ کرو، تو آپ سیکنڈ وہ شخصیت ہے جس کو سن کر اس کہے ہوئے حکم یا نصیحت یا تربیت یا انتباہ کو اپنے دل میں لے کر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ قبول کرنے کی ضرورت ہے. اور فیصلہ ہمارا ہوگا کہ ہم ہاں کریں گے یا نہ کریں گے. سیکنڈ پرسن. تعداد کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. اور اس میں سینس کیا ہوگی کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کا نچوڑ، اس کا نتیجہ کیا ہے، ہمیں اس میں سے ادراک، تمیز اور شعور ملے گا. اسے ہم کہتے ہیں بائبل مقدس میں امپیریٹو موڈ. امپیریٹو موڈ صیغہ امر جو کہ واحد، ضروری، لازمی، اہم
اور حکمیانہ رویے میں کہا جاتا ہے، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں آؤ ہم وہاں پر چلے، تو یہ کیا ہو گیا؟ حکم نہیں ہو گیا، یہ دعوت ہے۔ آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، یہ ایک اصلاح کاری میں آ جائے گا۔ آپ جھوٹ بولنا بند کرو، یہ حکم میں آ جائے گا۔ اس لیے ہم ہر روز یہ گفتگو اپنے بچوں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں سے واقف ہوں جو کہ بہت سادہ اور اہم ہیں۔ اس کے بعد اس سے پہلے کہ خط کا مطالعہ کیا جائے، اس خط سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ گرنتھیوں کے اس خط کو جب پڑھتے ہیں تو اس گرنتھیوں کے خط میں ٹوٹل 16 ابواب پائے جاتے ہیں اور اس میں 437 آیات ملتی ہیں۔ اور جب ہم 437 آیات کو پڑھتے ہیں، 16 ابواب کا مطالعہ کرتے ہیں بڑی باریکی سے، تو ہم کو اس میں 68 آیات ملتی ہیں جن میں 107 سوال کیے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم گرنتھیوں کے خط کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو گرنتھیوں کے جو خط ہیں ہم تک صرف 2 ہی پہنچے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں پہلا گرنتھیوں کا خط اور دوسرا گرنتھیوں کا خط۔ پالوس رسول نے اپنے دوسرے مشنری وقت کے دورانیہ جب وہ اتھینے سے افسس میں جاتا ہے اور وہاں پر وہ قیادت کرتا ہے، کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اور جا کر جب اس نے پرسکلا اور اکولا کے ساتھ جو کہ وہ خود خیمہ دوزی کا کام کرتا تھا، خیمے بناتا تھا، جب ان کے پاس جاتا ہے وہاں پر ہیکلوں میں یعنی کہ یہودیوں کو وہ تعلیم دیتا تھا۔ یہودیوں کو وہ میسیانک یہودی بنانا چاہتا تھا۔ آپ آج ہو سکتا ہے کہ آپ کا واسطہ پڑے، میرا اور پادری امین صاحب کا اور پادری چوہان صاحب کا اور کافی دوسرے پادری ہیں، ان کا بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے میسیانک یہودیوں سے۔ میسیانک یہودی اسے کہتے ہیں جو یہودی یسوع مسیح کو مسیح موعود مان لیتا ہے۔ لیکن پاکستان میں کچھ ایسے گروہ ہیں جو یسوع مسیح کی الوہیت کا بھی انکار کرتے ہیں، پالوس رسول کی تعلیم کے منکر ہیں اور نئے عہد نامے کی کسی بھی کتب کو نہیں مانتے، اوپر سے کہتے ہیں لیکن بیچ میں ان کے کیا ہے؟ مکر ہے، اور وہ اپنے آپ کو خالص یہودی کہتے ہیں۔ اگر آپ ان سے ان کو ڈی این اے کا ٹیسٹ مانگ لیں تو ڈی این اے میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پہلی بات تو وہ کرواتے نہیں۔ پالوس رسول کیا تھا؟ میسیانک جو تھا، یہودی مسیحی تھا، اس لیے وہ یہودی ایمانداروں کو جا کر جو منتظر تھے کہ داؤد کی اصل اور نسل سے ایک آنے والا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ کرنتھس کے علاقہ میں پرسکلا اور اکولا اور وہ تمام جو روم شہنشاہ کے باعث جب حکم جاری کیا گیا، جو یروشلم سے نکل کر ارد گرد کے علاقوں میں جا بسے، وہاں پر جب رہ رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر چھوٹی چھوٹی شاخوں کو شروع کیا، اور پالوس رسول جب اسے ستایا گیا اس یروشلم کے اور مقدونیہ کے علاقے کے یہودیوں نے، تو پھر وہ جاتا ہے کرنتھس کے علاقہ میں، وہاں پر وہ تعلیم دیتا ہے اور کرنتھس کی کلیسیا شروع ہوتی ہے۔ وہ یہودیوں کو میسیانک یہودی بناتا ہے کہ مسیح موعود کے ماننے والے بن جائیں۔ اس لیے اس آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں، اس بات کو پڑھتے ہیں تو 107 سوال ملتے ہیں۔ اور 107 سوال کیوں کیے گئے؟ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ پالوس رسول کو کرنتھس کی کلیسیا کی طرف سے ٹوٹل 4 خط لکھے گئے، جن میں سے 2 گم شدہ ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ ہم تک صرف 2 خطوط پہنچے ہیں جو تحریری صورت میں بائبل مقدس میں رقم کیے گئے، پہلا اور دوسرا کرنتھیوں کا خط۔ پہلے خط میں جب ہم دیکھیں گے تو سوال کیا ہے جی؟ 107 سوال جو کیا ہے جی؟ کلیسیا سے پالوس نے، اور پالوس نے کلیسیا سے کیے ہیں ان کے ان مسئلوں سے جو ان کو درپیش تھے۔ اس لیے
दूसरे ग्रंथियों के खत में आप देखेंगे तो ज्यादातर आपको मुसीबत और बहुत सी जबरदस्त सच्चाइयां पौलुस रसूल अपने बारे में बयान करेगा कि उसने किस तरह खिदमत को किया, किस तरह दुख उठाया, किस तरह मकदूनिया से यरूशलेम में वो क्या करता है, हदिया जाम को भेजता है, किस तरह पौलुस और सिलास और तीमुथियुस और मरकस और दूसरे सारे उसके साथ खिदमत करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें वो अपनी खिदमत को बयान करता है और पहले ग्रंथियों के 16 बाब में वो ईमानदारों को जो मसले हैं उन पर गुफ्तगू करता है। 107 सवाल जो उसके 437 आयात में हमें मिलते हैं। इसलिए वक्त की कमी के बायस इस खत में तमाम अहकाम को मैं मुंदरज नहीं कर पाया क्योंकि वक्त थोड़ा था। इसलिए मैं चाहता हूं कि खुदा ने चाहा तो फिर इस पर गौर करेंगे, लेकिन आप खुद ग्रामर को मद्देनजर रखते हुए खुद मुतालिया करेंगे इसमें कितने अहकाम हमको मिलते हैं। उसके बाद आज हम क्या करेंगे, 5 हुक्मों पर गौर करेंगे जो ईमानदारों की रूहानी तरक्की के लिए बहुत अहम है। वक्त कितना हुआ जी? 5:45। तो ब्रेक लेनी चाहिए या फिर 2 मिनट बाद? 2 मिनट के बाद। तो इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं हर ईमानदार की क्या है जी, ये बहुत अहम क्या है जी, जिम्मेदारी है। अभी हमने सिर्फ क्या किया है जी, तामीर करने से पहले कुछ खुदाई की है, कुछ चीजों को तैयार किया है ताकि हम अपने इस खत का मुतालिया कर सकें जो हमको खुदा के रूह की हदायत से पौलुस रसूल की तरफ से मिला है। इसलिए पौलुस रसूल की जिंदगी का जब मुतालिया करते हैं तो ये 16 अबवाब में हर वो कश्मकश, हर वो बात जो हमें मिलती है, इसमें पौलुस रसूल सिखाना क्या चाहता है कि हम सब अपनी अपनी बुलाहट को पहचाने। और इस कलीसिया में बड़े मसले थे जो मसले आज हम सबको अपनी अपनी कलीसियों में दरपेश है। लड़ाई झगड़ा किस किस कलीसिया में पाया जाता है जी? हम सब की। पासबानों पर पासबानों की उंगली और हसद और अफसुर्दगी, और उसके बाद फिर एक दूसरे के शख्सियत पर कीचड़ उछालना किन किन को सामना है जी? हम सब को। हमारी कलीसियों में बहुत से ऐसे नाजायज काम और धंधे पाए जाते हैं, अगर कहा जाए तो वो क्या है जी, नामुनासिब है कि उनको कहना भी दुरुस्त नहीं है। उसके बाद बहुत सी ऐसी रसूमात हैं जो हमारी कलीसियों में माशरती तौर पर शुरू हो चुकी हैं, अडॉप्ट की हुई हैं। खुदा ने हमें अडॉप्ट किया था, यानी कि हमें अपने लिए प्यारे बेटे बनाया था कि हम उसकी शबीह, उसकी सूरत पर डरें। लेकिन आज कलीसिया में बहुत से कलीसियाई ईमानदारों ने दुनिया को ले पालक कर दिया है अपनी जिंदगी में, और उनके तमाम सोचने के तरीकाकार को अपना लिया है। ये हम सबको सामना है। उसके बाद बहुत से अहकाम पर कि क्या फलाम मिशन कहती है कि अशायर बानी नहीं लेनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये मसला हमें कुरिन्थस की कलीसिया में मिलेगा। पौलुस रसूल उसका हल भी बताएगा और फिर बात कहेगा कि तुम खुद फैसला करो कि नामुनासिब तौर पर या मुनासिब तौर पर खुदा की इबादत करोगे। हम सबको ये मसला है। अशायरबानी पर सवाल उठाया जाता है, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने पर सवाल उठाया जाता है, उसके बाद फिर साक्रामेंट पर, और इसमें हम देखेंगे कि पानी के बपतिस्मे पर भी सवाल उठाया जाएगा। उसके बाद फिर ज़बानों को बोलने के तल्लुक से, नबूवत के तल्लुक से, इल्मियत के कलाम से, उसके बाद फिर मुंतजिम होने के तल्लुक से, नासर की खिदमत क्या है, नबी कौन है, रसूल के हकूक क्या है, शादी ब्याह के तल्लुक से किससे शादी हो सकती है, किससे शादी नहीं हो सकती, औरतों को क्या करने की जरूरत है, मर्दों को कैसा सलूक
اور کیسا سلیقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. کرنتھیوں کا خط کیا ہے جی؟ اگر پاکستان میں پڑھا جائے تو پاکستان کی کلیسیا کی کیا ہے جی؟ مکمل تصویر کشی کرتا ہے. اگر انڈیا میں پڑھا جائے تو انڈیا میں اس کی تصویر کشی کرے گا. اگر امریکہ میں پڑھے تو امریکہ میں کیا کرے گا؟ ان کی تشریح کرے گا کہ یہ کیا ہے جی؟ سب اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. اسی لیے ہر پاسبان کی، ہر کلیسیا ایماندار کی روحانی نبرد آزمائی، روحانی لڑائی، ہمیں اپنی اپنی لڑائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شاہی کاہن ہوتے ہوئے ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو، کیونکہ پہلے ہی باب میں پالوس رسول جو حکم ان کو دیتا ہے کہ جاگتے رہو، آخری باب میں تو وہ ان کو ہم دیکھیں گے کہ وہ 4 ابواب میں ان کو کس بات میں کہتا ہے کہ تمہیں شعور کو سیکھنے کی ضرورت ہے، تمہیں جاگنے کی ضرورت ہے، تمہیں لاپرواہی کے اس اندھیرے میں سے نکلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ پہلے ہی باب کی جب ہم 10ویں آیت سے نیچے پڑھنا شروع کریں گے وہاں پر 4 سوال وہ کرے گا، 3 سوال کرے گا. کوئی کہتا ہے میں پالوس کا، کوئی کہتا ہوں میں اپولوس کا، کوئی کہتا ہے کائفہ کا، اور کوئی کہتا ہے مسیح کا. ہم سب کو اپنی اپنی کلیسیوں میں یہ مشکل درپیش ہے. پادری صاحب کو مشکل درپیش ہے کہ نئی نئی کوئی ڈینومینیشن آئی اور اس نے 10 خاندانوں کو کیا کر دیا؟ اپنی طرف لے گئے اور لڑائی شروع ہو